کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے دونوں پائلٹس کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ پائلٹ سجاد گل کا تعلق بہاولپور اور عرفان گھلو کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا۔ دونوں پائلٹ پی آئی اے میں نوکری حاصل کرنے کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ کراچی طیارہ حادثہ گہرے زخم چھوڑ گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا اظہار افسوس۔ عید سے صرف 2 روز قبل اس اندھوناک سانحے پر دلی رنج و غم ہے، جہانگیر ترین کا ٹویٹ۔ ادھر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا اظہار تعزیت، کہا کہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے گھر آنے والوں کی طیارہ حادثے میں اموات دل دہلا دینے والا سانحہ ہے۔ حادثے کی ہر سطح پر شفاف تحقیقات کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں عید الفطر کی تیاریاں، آج سے مارکیٹیں 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ سرائیکی عوام پر شاپنگ کا جنون سوار، خواتین بچے بڑے سبھی عید شاپنگ میں مصروف۔ مارکیٹوں میں بے پناہ رش، شہری شاپنگ کی خاطر کورونا کا خوف بھلا بیٹھے۔ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر مسلسل نظر انداز۔ رات 10 بجے تک مارکیٹس کھولنے کا حکومتی فیصلہ خوش آئند قرار۔ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کاروباری دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر خوشی سے نہال، کہتے ہیں زیادہ دیر تک دکانیں کھلنے سے مارکیٹس میں رش کم ہوگا۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، جنوبی پنجاب بھر میں پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی۔ ملتان کے ڈیرہ اڈا اور جنرل بس سٹینڈ پر شہریوں کا ہجوم۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جانے لگا۔ مسافروں کے لیے ماسک کا استعمال اور ہاتھ بھی سینیٹائز کرنا لازمی قرار۔ رحیم یار خان میں ٹرانسپورٹ تو دستیاب مگر سواریاں ناپید، سواریوں کی عدم دستیابی نے ٹرانسپورٹ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی گاڑی پوری نہ ہونے پر ٹائم منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ سواریاں آئیں گی تو گاڑی منزل پر جا سکے گی۔ حکومتی اعلانات کے باوجود ٹرانسپورٹر سڑکوں پر گاڑیاں نہ لا سکے۔ بہاولپور میں لوکل روٹ کی گاڑیاں لاڑی اڈے میں موجود، بڑے روٹ پر چلنے والی گاڑیاں اڈوں پر نہ لائی جا سکی۔ بڑے روٹس پر چلنے والی گاڑیوں کے مالکان نے اخراجات پورے نہ ہونے پر گاڑیاں سڑکوں پر لانے سے انکار کر دیا۔ صادق آباد میں ٹڈی دل کا تیار فصلوں پر حملہ، کئی دیہات متاثر۔ ماہی چوک، کچا رازی، نواز آباد، بھونگ اور دیگر علاقوں میں ٹڈی دل حملہ آور۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت روایتی طریقوں سے ٹڈی دل بھگانے میں مصروف، ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیا میں ٹڈی دل کے فصلوں پر حملے، محکمہ زراعت نے ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے آپریشن تیز کر دیا۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر سپرے، محکمہ زراعت نے بڑی تعداد میں ٹڈی دل کو تلف کر دیا۔ ٹڈی دل کے جھنڈ جتوئی کے علاقے رامپور پہنچ گئے۔ ٹڈی دل سے بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان کا خدشہ، ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے کسان اپنی مدد آپ کے تحت کوشاں، حکومت سے ٹڈی دل کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ میاں والی میں گندم خریداری کا ہدف 70% مکمل، 5 لاکھ بوری گندم خرید لی گئی، آنے والے دنوں میں 100% ہدف مکمل کر لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے محکمہ خوراک کی عید کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی، متعلقہ حکام کو عید پر خریداری مراکز کا دورہ کرنے کی ہدایت۔ عوام خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی کورونا سے بچائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملتان کے اراکین اسمبلی سے ایس او پیز پر عمل کروانے کی ہدایت۔ ملاقات میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، میاں عبداللہ طارق ارائیں، وسیم خان بادوزئی، ملک سلیم لابر، ملک واسف راں اور قاسم گنگا سمیت دیگر کی شرکت۔ عید الفطر پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کے واضح احکامات۔ بازاروں، فٹ پاتھوں اور تنگ جگہوں پر نماز عید کی ادائیگی کی ممانعت، ضلعی افسران کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ جمعۃ الوداع، عظمت اور رحمت کا دن، جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے مساجد میں ایس او پیز کے تحت اجتماعات۔ جنوبی پنجاب بھر میں مزارات پر عقیدت مندوں کی جانب سے حاضری۔ عظیم صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کوریجا کے دربار پر جمعۃ الوداع کے موقع پر سینکڑوں زائرین کی آمد۔ ولی عہد دربار خواجہ راول معین کوریجا نے بھی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ ادھر دربار سخی سرور کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ رمضان المبارک کی برکتیں، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں کام کرنے والا عملہ صفائی اسلام کی حقانیت پر یقین لے آیا۔
दो हिंदू खानदानों ने मुश्तरका तौर पर इस्लाम कबूल करके नए इस्लामी नाम भी रख लिए। दोनों खानदानों ने जामिया मस्जिद अनवारुल इस्लाम में कारी अब्दुल रज़ाक के हाथों इस्लाम कबूल किया। शहर ओलिया के पार्क मजीद होंगे सरसब्ज व शादाब। PHA ने 3 पार्कों की बहाली के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सलाहुद्दीन डोगर पार्क, धोबी घाट पार्क, गुलगश्त कॉलोनी और रहमत कॉलोनी पार्क की बहाली पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। अलीपुर के बासियों का देरीना मुतालबा होगा पूरा। हेड पंचनद पुल रवां साल 15 जुलाई को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरा अलीपुर में पुल की मुरम्मत के फौरी अहकामात किए। हेड पंचनद पुल जनवरी 2021 को मुकम्मल होना था। खानेवाल लिंक नहर में गाड़ी गिरने और 11 अफराद के जान बहक होने का मामला हादसा डकैती मज़ाहमत की बिना पर पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान का सुराग लगा लिया। डाकुओं ने वैन को रोकने की कोशिश की। मज़ाहमत पर वैन नहर में जा गिरी थी। बहावलपुर में साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अब्बास पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज होने का मामला। शेख अब्बास ने उज़मा नामी खातून की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, माल बटोरने के बहाने झूठी FIR दर्ज करवाई गई। आला हुकाम नोटिस लेकर तहकीकात करवाएं। मुल्तान पुलिस की जाली जूस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फजल मॉडल में जूस बनाने की जाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। सैकड़ों जाली बोतलें और कार्टन बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। जाली फैक्ट्री अयान फूड्स फ्रेश जूस फ्रूट्स और डी फ्रूट्स के नाम से बोतलें तैयार कर रही थी। डीजी खान में चोर बेलगाम। ईद उल फितर से पहले ही मोटरसाइकिल चोरों की ईदी मुहिम शुरू। पीर कताल मोड़ मस्जिद में आए नमाजी की मोटरसाइकिल ले उड़े। थाना बी डिवीजन पुलिस बेबस। मोटरसाइकिल के मालिक अब्दुल जलाल ने पुलिस को चोरी की दरख्वास्त दे दी। नवाबों के शहर में सिटी पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 40 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। उधर मुल्तान में बदनाम जमाना मनशियात फरोश इरफान गिरफ्तार। शराब बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान पुलिस स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। पुलिस के 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छापे। दुकानें खोलने और डबल सवारी के इल्जामात में 34 अफराद को धर लिया। मुकदमात दर्ज। जुम्मतुल विदा, अजमत और रहमत का दिन। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर की मसाजिद में SOPs के तहत इज्तिमात। जनूबी पंजाब भर में मज़ारात पर अकीदतमंदों की जानिब से हाजिरी। अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद कोरेजा के दरबार पर जुम्मतुल विदा के मौके पर सैकड़ों ज़ायरीन की आमद। वली अहद दरबार ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा ने भी मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई। उधर दरबार सखी सरवर को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। रमजानुल मुबारक की बरकतें। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में काम करने वाला अमला सफाई इस्लाम की हकानियत पर यकीन ले आया। दो हिंदू खानदानों ने मुश्तरका तौर पर इस्लाम कबूल करके नए इस्लामी नाम भी रख लिए। दोनों खानदानों ने जामिया मस्जिद अनवारुल इस्लाम में कारी अब्दुल रज़ाक के हाथों इस्लाम कबूल किया। शहर ओलिया के पार्क मजीद होंगे सरसब्ज व शादाब। PHA ने 3 पार्कों की बहाली के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सलाहुद्दीन डोगर पार्क, धोबी घाट पार्क, गुलगश्त कॉलोनी और रहमत कॉलोनी पार्क की बहाली पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। अलीपुर के बासियों का देरीना मुतालबा होगा पूरा। हेड पंचनद पुल रवां साल 15 जुलाई को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरा अलीपुर में पुल की मुरम्मत के फौरी अहकामात किए। हेड पंचनद पुल जनवरी 2021 को मुकम्मल होना था। खानेवाल लिंक नहर में गाड़ी गिरने और 11 अफराद के जान बहक होने का मामला हादसा डकैती मज़ाहमत की बिना पर पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान का सुराग लगा लिया। डाकुओं ने वैन को रोकने की कोशिश की। मज़ाहमत पर वैन नहर में जा गिरी थी। बहावलपुर में साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अब्बास पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज होने का मामला। शेख अब्बास ने उज़मा नामी खातून की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, माल बटोरने के बहाने झूठी FIR दर्ज करवाई गई। आला हुकाम नोटिस लेकर तहकीकात करवाएं। मुल्तान पुलिस की जाली जूस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फजल मॉडल में जूस बनाने की जाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। सैकड़ों जाली बोतलें और कार्टन बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। जाली फैक्ट्री अयान फूड्स फ्रेश जूस फ्रूट्स और डी फ्रूट्स के नाम से बोतलें तैयार कर रही थी।
ڈی جی خان میں چور بے لگام، عید الفطر سے پہلے ہی موٹر سائیکل چوروں کی عیدی مہم شروع، پیر کا تال موڑ مسجد میں آئے نمازی کی موٹر سائیکل لے اڑے، تھانہ بی ڈویژن پولیس بے بس، موٹر سائیکل کے مالک عبدالجلال نے پولیس کو چوری کی درخواست دے دی۔ نوابوں کے شہر میں سٹی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں، 40 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ادھر ملتان میں بدنام زمانہ منشیات فروش عرفان گرفتار، شراب برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان پولیس سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متحرک، پولیس کے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں چھاپے، دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزامات میں 34 افراد کو دھر لیا، مقدمات درج۔ ملتان پولیس کی شہداء کے لیے عید مہم، سی پی او ملتان نے پولیس شہداء کے اہل خانہ میں راشن اور عیدی تقسیم کی، تمام فیملیز میں تحائف اور دیگر اشیاء ان کے گھروں میں جا کر دی گئی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او خانیوال کی پولیس شہداء کے گھر آمد، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور بچوں پر دست شفقت رکھا۔ ملتان پولیس نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کر دی، سیکیورٹی کانسٹیبل محمد شفیق نے سڑک سے ملنے والا پرس نقدی سمیت اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ پرس میں 18,000 روپے، شناختی کارڈ اور ضروری کاغذات موجود تھے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طبی عملے کو ہیلتھ رسک الاؤنس دینے کے لیے کاوشیں، ملتان کے سرکاری اسپتالوں کے عملے کو ہیلتھ رسک الاؤنس دیا جائے، ایم ایس چلڈرن کمپلیکس نے سیکرٹری ہیلتھ کو مراسلہ لکھ دیا۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی پیمنٹ جمع کرانے کی تاریخ میں 14 دن کی توسیع کر دی، آخری تاریخ 29 مئی مقرر، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کی ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ 30 مئی تک بڑھا دی گئی۔ مشکل گھڑی میں مستحقین کی امداد کے لیے پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی، رحیم میاں خان میں پی پی رہنما میاں عامر شہباز کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز، ریڑھی بان سمیت مستحق افراد میں راشن تقسیم۔ ادھر ملتان میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 300 مستحق خاندانوں میں راشن اور عید کے تحفے تقسیم کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں مدرسہ عمر بن عبدالعزیز میں 9 سالہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا، حافظ محمد یاسر نے 6 ماہ 10 دن میں حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، حافظ محمد یاسر کے حفظ پر اساتذہ اور رشتہ دار خوش۔ اور یوم القدس کے موقع پر جنوبی پنجاب بھر میں اجتماع، ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف سمیت دیگر شہروں میں جلسے اور اجتماع، فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔